السلام علیکم۔ پاکستان میں آئین کی 26ویں ترمیم جو تھی 26th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو کہ 21 اکتوبر 2024 کو پاس ہوئی تھی، تو اس کے اہم پوائنٹس کے دوسری ایپیسوڈ کے ساتھ میں محمد افتخار سکسیس ویژن اکیڈمی سے تو بات کرتے ہیں اس کے نیکسٹ اس کے پوائنٹ کی۔ تو آئین کا آرٹیکل 37H اس میں انہوں نے ایڈ کیا ہے، اس کے تحت فکس پرسنٹیج دے دی گئی ہے جی ڈی پی کی، جو پاکستان کی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہے، اس کا جو ریٹ ہے اس کی فکس جو پرسنٹیج ہے وہ ایلوکیٹ کر دی گئی ہے ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر کے لیے۔ اور اس کے بعد ریفارم کی گئی ہیں پولیس سسٹم میں تاکہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی انہانس کی جا سکے، انشور کی جا سکے۔ آئین میں ایک آرٹیکل 143 الفا ایڈ کیا گیا ہے، اور انکریزڈ آٹونومی ہے پروونشل گورنمنٹ کی، وہ مطلب جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کے اختیارات بڑھا دیے گئے ہیں ریسورسز کو مینیج کرنے کے لیے، جو بھی لوکل فنڈز ہیں ان کو مینیج کرنے کے لیے۔ تو یہ جو آئین کے 18ویں ترمیم تھی جس میں صوبوں کو کافی اختیار دیا گیا تھا، یہ اس میں مزید تھوڑا سا اس کو امینڈ کیا گیا ہے۔ آئین کا آرٹیکل 161 امینڈ کیا گیا ہے اس میں۔ اچھا، مینڈیٹ کیا گیا ہے سینسز کو ہر 10 سال بعد جو مردم شماری ہوتی ہے سینسز، اس کو ہر 10 سال کے بعد لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ آئین کا آرٹیکل 51 جو ہے آئین پاکستان کا، اس میں ترمیم کی گئی ہے یہ۔ پھر جو میئرز انٹروڈیوس کرائے گئے ہیں تاکہ جو کلچر ہیریٹیج ہے پاکستان کا اس کو پروٹیکٹ کیا جائے، اور اس کی پروموشن کے لیے آئین میں ایک آرٹیکل ایڈ کیا گیا ہے جسے آرٹیکل 28 الفا کا نام دیا گیا ہے۔ پھر ویمن جو ریپرزنٹیشن ہے گورنمنٹ سیکٹر میں اور پبلک سیکٹر میں، اور ان کے جو رول ہے اس کو انہانس کرنے کے لیے ایک آرٹیکل میں ترمیم کی گئی ہے، آرٹیکل 34 امینڈ کیا گیا ہے۔ پھر اینٹی کرپشن جو لاز ہیں ان کو اسٹرینتھن کیا گیا ہے تاکہ فائنینشیل جو میل پریکٹسز ہیں ان کو کرب کرنے کے لیے آئین کا جو آرٹیکل 163 الفا ہے یہ اس میں ایڈ کر دیا گیا ہے، اور امپلیمنٹ کی گئی ہے کہ یونیفارم ٹیکسیشن سسٹم ہو پورے ملک میں۔ تو اس سے پہلے یہ نظام تھا کہ جس ملک میں جس علاقے کے جتنے ریسورسز ہیں، جہاں سے جتنی وہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اسی کے لحاظ سے ہی اس پر ٹیکسز لگائے گئے تھے۔ ابھی یونیفارم ٹیکسز ہوں گے، مطلب ایک جیسے ٹیکسز ہوں گے قوانین پورے کنٹری کے لیے۔ آئین کا آرٹیکل 160 جو ہے 160 امینڈ کیا گیا ہے، اور رینیویبل جو انرجی سورسز ہیں ان کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور جو آپ کی جو کلائمیٹ چینج ہے اس سے کمبیٹ کرنے کے لیے، اس سے چیلنجز کو لڑنے کے لیے آئین کا آرٹیکل 37 ڈیلٹا ہے، اس میں امینڈمنٹ کی گئی ہے، جس کے تحت جو رینیویبل انرجی سورسز ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے گا۔ پھر جو ایتھنک اور ریلیجیس مائنورٹیز ہیں ان کے رائٹس جو ہیں ان کو گارنٹی کیا گیا ہے، آئین کا آرٹیکل 36 جو ہے اس میں امینڈمنٹ کر گئے۔ پھر اسپیشل اکنامک زونز جو کہ سی پیک کے سے ریلیٹڈ ایک پروجیکٹ ہے پاکستان کا اور چائنا کا، تو اس سے متعلق یہی اسپیشل اکنامک زونز اسٹیبلش کی جائیں گے ملک کے مختلف علاقوں میں، اور آئین کا جو آرٹیکل 256 الفا ہے اس میں ایڈ کر دیا گیا آئین پاکستان میں۔ اور جرنلسٹ جو کی فریڈم اور ان کی سیف گارڈنگ، مطلب صحافیوں کی آزادی اور صحافیوں کی حفاظت کے لیے آرٹیکل ایک ایڈ کیا گیا ہے، امینڈ کیا گیا ہے پریس کی فریڈم اور اس کی سیف گارڈنگ کے لیے، تاکہ لیگل پروٹیکشن ہو جائے صحافیوں کو اور پریس کو۔ آئین کا آرٹیکل 1919 الفا امینڈ کر دیا گیا ہے، اور پاکستان جو ٹیکنالوجی ہے اس میں انویسٹمنٹ کو انکریز کیا جائے اور انوویشن لائی جائے، اس کے لیے ایک آرٹیکل ایڈ کیا گیا ہے جس کا نام آئین کا آرٹیکل 38G ہے۔
اور اس کے بعد ایک جو الیکٹورل جو پروسیس ہے، ملک میں انتخابی نظام ہے، اس کو فری اینڈ فیئر بنانے کے لیے ترمیم کی گئی ہے۔ آئین کا آرٹیکل 218 ہے، اس میں ترمیم کی گئی ہے، جس سے اپنی مرضی کے نتائج جو ہیں وہ لائے جا سکتے ہیں۔ اور اسٹرینتھن کیا گیا ہے لیبر لاز کو۔ آئین کا آرٹیکل 37 جو ہے ان کے اس میں امینڈمنٹ کر کے جو ورکرز کے رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ تھے 26 جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اس کے کچھ اہم پوائنٹس۔ میرے ساتھ رہیے، فالو کر لیجئے۔ السلام علیکم۔